کوئی جگہ ایسی موجود ہے جہاں یہ نشانی پوری ہوتی ہو، اور اگر اس طرح کی جگہ موجود ہے تو سائنٹیفک اسٹڈیز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی موجود ہے جو گلف آف الاسکا کو اور کیپ اگلس کو اللہ کی وہی نشانی مانتے ہیں، لیکن سائنس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے۔ اس کے لیے اب ہم ذکر کرنا چاہیں گے آپ سے سینوٹی اینجلیٹا کے بارے میں۔ سورہ رحمان کی آیات کی روشنی میں جب آپ سینوٹی اینجلیٹا کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ آپ کو اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی معلوم ہوتی ہے جو اسی پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ان لائبریری بلاگس۔ قرآن مجید ایک عظیم ترین کتاب، ایک آسمانی کتاب، کلام خداوند دو عالم۔ اسی قرآن مجید میں سورہ رحمان اور سورہ رحمان میں آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں بہایا کہ ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے، وہ آپس میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان کی ان آیات کے مطابق یہ ترجمہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے اپنی پہچان کے لیے نشانیاں جا بجا بکھیر رکھی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی آیات میں کہ وہی خدا ہے جس کی قدرت سے دو پانی کے ذخیرے باہم بہہ رہے ہیں، رواں دواں ہیں، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے کہ وہ آپس میں تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے پروردگار کو پہچانو، اور اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی ایک نشانی بیان کی ہے سمجھنے والوں کے لیے، اور ہم آج اس چیز کا یہ جائزہ لیں گے کہ کیا پلانٹ ارتھ پہ اللہ کی بیان کی ہوئی نشانی کوئی جگہ ایسی موجود ہے جہاں یہ نشانی پوری ہوتی ہو، اور اگر اس طرح کی جگہ موجود ہے تو سائنٹیفک اسٹڈیز اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو اس طرح کی جو ایک ایگزامپل آپ نے زبردست عام سنا ہوگا اور جا بجا دیکھا بھی ہوگا کہ دو مقام ایسے زمین پہ جہاں پہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ کی بیان کی ہوئی سورہ رحمان کی یہ نشانی مکمل ہوتی ہے۔ ایک مقام ہے گلف آف الاسکا، الاسکا کا گلف، اور دوسرا ہے کیپ اگلس۔ کیپ اگلس میں کیا ہے بھائی؟ کیپ اگلس افریقہ میں ہے جہاں پہ انڈین اور اوشین آپس میں ملتے ہیں، دو پانی کے ذخائر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہوتی ہے، تو ایک فینومینا وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، واٹر اسٹریٹیفیکیشن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دو الگ الگ ڈینسٹی کے پانی ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں ایک آڑ پیدا ہو جاتی ہے، ایک رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپس میں مل نہیں پاتے۔ اسی طرح کا ایک ایگزامپل ہمیں اور دیکھنے کو ملتا ہے گلف آف الاسکا میں، جہاں پیسیفک اور آرکٹک اوشین آپس میں ملتے ہیں، پیسیفک اور آرکٹک اوشین آپس میں ملتے ہیں گلف آف الاسکا میں۔ وہاں پہ تو پانی کا کلر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جو گلیشیئرز کا پگھلا ہوا پانی آتا ہے وہ صاف و شفاف ہوتا ہے، اور جو اوشین میں پانی موجود ہوتا ہے وہ سطح پہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مٹیلا ہو چکا ہوتا ہے، تو یہ فینومینا بن جاتا ہے، دو رنگ کا پانی آپس میں بہہ رہا ہوگا۔ انٹرنیٹ پہ آپ نے اس کی بہت سی ویڈیوز اور تصاویر دیکھی ہوں گی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ وہ نشانی نہیں ہے۔ ایک کثیر تعداد ان لوگوں کی موجود ہے جو گلف آف الاسکا کو اور کیپ اگلس کو اللہ کی وہی نشانی مانتے ہیں، لیکن سائنس اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ واٹر اسٹریٹیفیکیشن ایک ان نیچرل فینومینا ہے، اور جب یہ پانی آپس میں بہہ رہے ہوتے ہیں، ان پہ جب دھوپ پڑتی ہے تو کچھ عرصے بعد ڈی اسٹریٹیفیکیشن یعنی دھوپ کی تپش کی وجہ سے پانیوں کی ڈینسٹی چینج ہو جاتی ہے، یہ پانی آپس میں ضم ہو جاتے ہیں، تو وہ نشانی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن اور کوئی پلیس اسپیسیفک نہیں ہے، یعنی کہ یہ کبھی 100 میٹر کے فاصلے پہ نظر آئیں گے آپ کو سطح سے، جو ہے مطلب بیچ ہے وہاں سے، کبھی 200 کبھی 300 ایسے مختلف فاصلوں پہ نظر آتے ہیں، مختلف ایام میں نظر آتے ہیں، کبھی 2 دن کے لیے یہ فینومینا رہتا ہے، کبھی 2 ہفتے کے لیے رہتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کلائمیٹ پہ۔ اس چینجنگ آف کلائمیٹ کو کہا جاتا ہے ڈی اسٹریٹیفیکیشن۔ تو اگر میرے اللہ نے فرمایا ہے سورہ رحمان میں اپنی نشانی تو روح زمین پہ کوئی ایسا مقام ضرور ہونا چاہیے جہاں پانی کے دو ذخائر رواں دواں ہوں، جن کے بیچ میں ایک آڑ موجود ہو اور جو آپس میں مل نہ سکیں، تاکہ جن و انس اپنے پروردگار کی نشانی کو تسلیم کرے، پہچانے۔ اس کے لیے اب ہم ذکر کرنا چاہیں گے آپ سے سینوٹی اینجلیٹا کے بارے میں، جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سینوٹی اینجلیٹا میکسیکو یوکاتین پینزویلا کے مقام پر ہے۔ اسے دریافت کیا تھا ایک مرین فوٹوگرافر اناٹولی بیلوسچن نے اسے دریافت کیا تھا۔ یہ میکسیکو کے یوکاتین پینزویلا کے مقام پر پانی کے ذخائر کے نیچے جب گئے تھے مرین فوٹوگرافر، ان کا کام ہوتا ہے پانی کے نیچے جا کے آبی حیات کی تصاویر کو عکس بند کرنا، اسے کھینچنا، کیپچر کرنا۔ تو جب یہ نیچے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پانی کا ذخیرہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر ایک
نیچے ایک جگہ موجود ہے سطح پہ جہاں پہ ایک بادل نما حلقہ موجود ہے. جب اس بادل سے نیچے گئے تو نیچے ایک اور دریا رواں دواں. بالکل صحیح سنا آپ نے. سائنٹیفک بنیادوں پر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ پانی کے دریا کے نیچے پانی کا ایک اور ذخیرہ مختلف رفتار پہ رواں دواں ہے اور اس کے بیچ میں ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک لیئر موجود ہے. یہ دو پانی کے ذخائر جو آپس میں باہم بہہ رہے ہیں جن کے بیچ میں قدرتی طور پہ ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک لیئر موجود ہے، یہ چاہ کر بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، تجاوز نہیں کر سکتے. تو اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد جسے سینوٹی اینجلیٹا کہا جاتا ہے، جسے تسلیم کیا ہے سائنٹیفک فینومینا کے طور پر سائنٹیفک تھیوریز نے، اور یہ پانی میں اتنی گہرائی میں موجود ہے کہ یہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، یہاں کوئی ری اسٹریٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے اور ایسا ہی رہے گا. نیچرلی ہائیڈروجن سلفائڈ کی ایک لیئر ان دو پانی کے ذخائر کے بیچ میں ایک آڑ کا کام کر رہی ہے کہ یہ ذخائر آپس میں مدھم باہم نہیں ہو سکتے. تو اے جنوئنس، تم اپنے پروردگار کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیپ اگلس اور گلف آف الاسکا کے بارے میں آپ نے سن رکھا تھا. سینوٹی اینجلیٹا کے بارے میں سورہ رحمان کی آیات کی روشنی میں جب آپ سینوٹی اینجلیٹا کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ آپ کو اپنے پروردگار کی نشانیوں میں سے ایک نشانی معلوم ہوتی ہے جو اسی پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے؟ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے. فی امان اللہ.